بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مذاکرہ کریں گے 21 سے لے کر آگے جو اعداد ہیں ان اعداد کا اور ان کی تمیز کا مذاکرہ کریں گے۔ ہم نے گزشتہ کل اور پیوستہ کل آپ کے سامنے تمیز سے متعلق باتیں کی تھیں کہ 3 سے لے کر 10 تک کی تمیز مجرور اور مجموع ہوتی ہے، اور 11 سے لے کر 99 تک کی تمیز منصوب اور مفرد ہوتی ہے۔ پھر 11 سے لے کر 19 تک کے دونوں عدد اور دونوں جز مبنی بر فتحہ ہوا کرتے ہیں۔ اور پھر میں نے کل کہا تھا کہ 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90 کے جو عددیں ہیں 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، یہ مشابہ جمع مذکر سالم ہیں۔ جس طریقے سے جمع مذکر سالم کا اعراب حالت رفعی میں واو کے ساتھ، حالت نصبی و جری میں یا کے ساتھ، اسی طریقے سے اس کا بھی اعراب ہوا کرتا ہے 20، 20، 30، 30۔ آج ہم پڑھیں گے، آپ کے سامنے مذاکرہ کریں گے 21 اور 22 کا سب سے پہلے، کیونکہ 21 اور 22، 31 اور 32، 41 اور 42، 51 اور 52، 61 اور 62، 71 اور 72، 81 اور 82، 91 اور 92، یہ جو اعداد ہیں ان اعداد میں تمیز کی مطابقت ضروری ہے۔ یعنی اگر تمیز مذکر ہو تو 21 اور 22 کا جو پہلا جز ہے 20 اور 1 21، 20 اور 2 22، تو 20 اور 1 جو 1 ہے، 20 اور 2 2 ہے، 30 اور 1 1 ہے، 30 اور 2 2، یہ جو 1 اور 2 میں مطابقت ضروری ہے۔ اگر تمیز مذکر ہو تو پہلا جز جو 21 یا 22 کا ہوگا، یا 31 یا 32 کا ہوگا، یا 41 یا 42 کا ہوگا، اور اوپر تک چلے جائیں، پہلا جز مذکر ہوگا اور دوسرا جز ہر ایک کے لیے مساوی، ہر ایک کے لیے برابر ہے۔ مذکر کے لیے بھی 20 اور مؤنث کے لیے بھی 20۔ تو سب سے پہلے ہم مذاکرہ کرتے ہیں عدد کا۔ 21 اگر مذکر کے لیے لائیں 21، واو ضروری ہے۔ 11 سے لے کر 19 تک واو کو آپ نے حذف کر دیا، اور وہاں پر مرکب ہوا کرتا تھا، دونوں جز مرکب ہوا کرتے تھے، لیکن یہاں پر عطف ہوگا، واو عاطفہ لایا جا رہا ہے۔ 21، 22، یہاں پر نون باقی رہے گا، برخلاف 12 میں آپ نے نون کو حذف کر دیا تھا، لیکن 22 میں اور 32 میں اور 42 میں اور 52 میں اور 62 میں اور 72 میں اور 82 میں اور 92 میں جو اسنان لائیں گے وہاں پر نون کو آپ باقی رکھیں گے۔ تو ہم ایک ساتھ پڑھتے ہیں 21 مذکر کے لیے، 22 مذکر کے لیے۔ مؤنث کے لیے کیا لائیں گے؟ 21، 21، 22، 22، یہ مؤنث کے لیے۔ 31 اگر مذکر کے لیے لائیں گے 31، مذکر کے لیے۔ 32، 32، مذکر کے لیے۔ مؤنث کے لیے لائیں گے 31، 32۔
41 مذکر کے لیے احد و اربعون، 42 اثنان و اربعون مذکر کے لیے، اور مؤنث کے لیے احدا و اربعون، اثنتان و اربعون، اوپر چلے جائیں، احد و خمسون، اثنان و خمسون، 51 52 مذکر کے لیے، احدا و خمسون، اثنتان و خمسون مؤنث کے لیے، اور اسی طریقے سے 61 کے لیے مذکر احد و ستون، اثنان و ستون مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے احدا و ستون، اثنتان و ستون۔ اسی طریقے سے آپ 71 کو چلے جائیں، احد و سبعون مذکر کے لیے، اثنان و سبعون 72 مذکر کے لیے، اور مؤنث کے لیے کیا بولیں گے؟ احدا و سبعون، اثنتان و سبعون، 71 72 یہ مؤنث کے لیے، 81 احد و ثمانون، اور اثنان و ثمانون۔ اسی طریقے سے مؤنث کے لیے لانا ہو، احدا و ثمانون، اثنتان و ثمانون، 81 82، اور 91 کے لیے کیا لائیں گے؟ احد و تسعون مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے کیا لائیں گے؟ احدا و تسعون، 92 مذکر کے لیے اثنان و تسعون، اور مؤنث کے لیے اثنتان و تسعون۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو 21 22 31 32 41 42 ان میں مطابقت ضروری ہے۔ اگر تمیز مذکر ہو تو پہلا جز مذکر لائیں گے، اور 20 30 یہ سب کے لیے برابر ہیں۔ یہ تو حالت رفعی کی مثال تھی، اور حالت اگر نصبی میں آپ کو لے جانا ہو، احدن و عشرین، اثنین و عشرین، احدا و عشرین، اثنین و عشرین، اور احدن و ثلاثین، احدا و ثلاثین، یہ حالت نصبی اور حالت جری کی مثال تھی۔ تو اب ہم ان کو استعمال کرتے ہیں اپنے جملوں میں۔ آپ کو بولنا ہو کہ 22 لوگوں نے، 22 مردوں نے مسجد میں نماز پڑھی، 22 مردوں نے مسجد میں نماز پڑھی۔ تو سب سے پہلے ہم فعل لاتے ہیں صلی، 22 مردوں نے پڑھی، یہ ماضی کا صیغہ ہے، اور یہ ماضی مطلق ہے، کیونکہ ماضی مطلق اور ماضی قریب میں فرق ترجمے کا بھی ہوتا ہے۔ اگر ماضی قریب ہوگا تو ہے کا ترجمہ کریں گے۔ 22 مردوں نے نماز پڑھی ہے تو کہیں گے قد صلی۔ اگر مطلق کہا جائے کہ 22 مردوں نے نماز پڑھی تو یہ ماضی مطلق ہے، اس کے لیے قد کا استعمال درست نہیں ہے۔ آپ کہیں گے صلی، کتنے؟ 22 مردوں نے، تو آپ کہیں گے اثنان و عشرون، صلی اثنان و عشرون، مرد ہیں تو رجلن، تو اثنان اس لیے کہا کیونکہ رجلن کیا ہے؟ مذکر ہے، تو صلی اثنان و عشرون رجلن۔ 92 طلبہ نے کھانا کھایا، اکل اثنان و تسعون طالبا الطعام، 92 طلبہ نے کھانا کھایا۔ اگر اسی کو آپ کو مؤنث بنانا ہو، جیسے بولنا ہو 52 لڑکیوں نے نماز پڑھی، تو صلی سے آپ اگر فعل مؤنث لائیں گے تو صلی، صلیا، صلو، صلت۔ میں آپ کو یہ گردان بھی سکھاؤں گا کہ ناقص کی گردان کس طرح کی جاتی ہے، جب ہم آپ کے سامنے صرف سے متعلق اور خاص طور سے تعلیلات سے متعلق اور معتل الفا ہو یا معتل الوا ہو یا معتل اللام ہو یا معتل
عین ہو، ان کی گردان کیسے کریں، ان بحثوں کو بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو صلی یہ واحد مذکر غائب اس کے لیے، اور صلت یہ مؤنث کے لیے۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ 52 لڑکیوں نے نماز پڑھی، صلت اثنتان و خمسون بنتن الصلاة، صلی غلط، صلت اثنتان و خمسون بنتن الصلاة، 52 لڑکیوں نے نماز پڑھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف تبدیلی کس میں ہوئی، فعل میں تبدیلی ہوئی، کیونکہ فاعل مؤنث ہے، بنتن مؤنث ہے، تو صلی کے بجائے صلت کا استعمال کریں گے۔ اور خمسون میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے۔ گزشتہ کل بھی میں نے بتایا کہ خمسون، ثلاثون، اربعون یہ سب کے سب مذکر مؤنث کے لیے برابر ہیں۔ حالت رفعی میں سب کے لیے وہی لائیں گے، حالت نصبی میں سب کے لیے وہی لائیں گے، حالت جری میں سب کے لیے وہی لائیں گے۔ جو فرق ہوگا وہ اثنتانی اور اثنتین فرق ہوگا، احد اور احدن میں فرق ہوگا، بس۔ یہ تو 21 اور 22 سے متعلق بات تھی، 31 اور 32 سے متعلق بات تھی۔ اگر آپ کو آگے چلنا ہو 23 کے لیے، 24 کے لیے، 25 کے لیے کیا لائیں گے، تو اس میں پھر سے آپ ذہن میں بٹھا لیجئے، اگر تمیز مذکر ہو، اگر تمیز کیا ہو، مذکر ہو، تمیز اگر مذکر ہو تو پہلے جز کو مؤنث لائیں گے۔ جیسے پہلے جز میں مطلب آپ کو بولنا ہو 23 تو ثلاثۃ و عشرون رجلا، ثلاثۃ و عشرون رجلا، 23 مرد، 25 قلم، خمسۃ و عشرون، قلم مذکر ہے، یہ قلم کیا ہے، مذکر ہے، تو کیا کہیں گے، خمسۃ و عشرون قلما، 29 گھڑی، اس کو گھڑی کہتے ہیں، ساعہ، 29 گھڑی، آپ کیا کہیں گے، گھڑی مذکر ہے یا مؤنث ہے، ساعتن، آخر میں گولتا ہے، ایک تائے مطولہ ہے، ساعتن، یہ گولتا۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہو اس میں تو پتہ نہیں چل رہا ہے، ایک منٹ، یہ گولتا ہوا کرتی ہے، یہ مؤنث کی پہچان ہوتی ہے، یہ گولتا یہ مؤنث کی پہچان ہے، اور یہ تا جو ہے، لمبی تا جو ہوتی ہے، یہ مؤنث پہچان ہے۔ یہ گولتا کیا ہے، مؤنث کی پہچان ہے۔ کہیں پر بھی کسی کتاب میں اگر آپ گولتا دیکھتے ہیں تو سمجھو کہ یہ مؤنث ہے، ہیں؟ گرچہ ہوتا ہے کہ وہ کسی مرد کا نام ہوتا ہے، وہ لفظ ہے۔ تو میں نے آپ سے 29 گھڑی، تو گھڑی مؤنث ہے، ساعہ مؤنث ہے، تو اس کے لیے آپ خود طے کر لیں کہ تسعن بولیں گے یا تسعتن بولیں گے، تسعن بولیں گے یا تسعتن بولیں گے۔ میں نے کہا اگر تمیز مؤنث ہو تو پہلے جز کو مذکر لائیں گے۔ یہاں پر اس مثال میں تمیز مؤنث ہے، ساعہ مؤنث ہے، تو تسعن لائیں گے، تسعتن نہیں لائیں گے۔ تو مثال ہوگی تسعن و ثلاثون، تسعن و عشرون، تسعن و عشرون، 29 گھڑیاں۔ اور اسی کو اگر آپ کو حالت نصبی لے جانا ہو، میں نے 29 گھڑیاں خریدیں، اشتریت تسعا، اشتریت تسعا و عشرین ساعتا، ساعتا یہ منصوب ہے اور مفرد ہے۔ اور اسی طریقے سے مثال میں دوں آپ کو کہ 25 طلباء نے 85 گھڑی، میں مثال لکھ دے رہا ہوں، 25 طلباء نے 85 گھڑی خریدی۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 25 طلباء اور 85 گھڑی، یہ ہے عدد، یہ ہے عدد، اور یہ ہے معدود، یہ ہے معدود، یہ ہے عدد، اس کو کہتے ہیں عدد۔
اس کو کہتے ہیں عدد، اور اس کو کہتے ہیں معدود، اس کو کہتے ہیں معدود۔ عدد کا ایک نام اور ہے، عدد کو کہتے ہیں ممیز۔ واضح رہے، عدد کا ایک دوسرا نام ممیز بھی ہے، اور معدود کو کیا کہتے ہیں؟ معدود کو تمیز بھی کہتے ہیں۔ یہ معدود ہے، یہ معدود ہے، یہ معدود ہے۔ اس کو آپ تمیز بھی کہہ سکتے ہیں، تمیز۔ اس کو آپ ممیز بھی کہہ سکتے ہیں، ممیز، اور اس کو آپ تمیز بھی کہہ سکتے ہیں۔ معدود اور تمیز ایک چیز ہے، عدد اور ممیز ایک شے ہے۔ معدود اور تمیز ایک چیز ہے، عدد اور ممیز ایک شے ہے۔ تو یہاں دیکھیے، سب سے پہلے چیز طلباء نے 50 گھڑی خریدی۔ کام کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ جب جملہ بناتے ہیں تو فعل لائیں گے، فعل لائیں گے۔ نمبر ایک کیا؟ خریدی۔ خریدنے کے لیے کیا لاتے ہیں؟ اشترا۔ کیا لاتے ہیں؟ اشترا، خریدی۔ 85 طلباء، یہ 25 طلباء، 25 ابھی کیا لاتے ہیں؟ طلباء مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ اس مثال میں طلباء کیا ہے؟ مذکر ہے، اور جب طلباء مذکر ہے تو سب سے پہلے آپ کیا لائیں گے؟ خمسن لائیں گے یا خمستن لائیں گے، یا آپ کے اوپر ہے۔ آپ تحقیق کیجئے کہ طلباء مذکر یا مؤنث ہے۔ جب آپ تحقیق کرتے، کیونکہ ایک طلباء ہے اور ایک طالبات ہے، طلباء مذکر ہے تو اس کے لیے آپ خمستن لائیں گے یا خمسن لائیں گے؟ تو ظاہر سی بات کیا لائیں گے؟ خمستن، کیونکہ طلباء مذکر ہے۔ جب تمیز مذکر ہو تو پہلا جز کیا لاتے ہیں؟ مؤنث لاتے ہیں، خمستن۔ کیا لائیں گے؟ خمستن۔ یہاں پر خمستن بولے، خمستن و عشرون، یہ 25 طلباء، یہ کیا ہو گیا؟ 25 طلباء، خمستن و عشرون طالباً، طالباً، کیونکہ یہ تمیز ہے۔ کیا ہے؟ تمیز ہے، اور تمیز جو ہوتی ہے، یہ تمیز جو ہوتی ہے وہ مفرد ہوتی ہے، یہ مفرد ہے۔ اس کی جمع جو ہوتی ہے طلاب آتی ہے، طلبہ آتی ہے، اور دوسرا کیا؟ منصوب۔ دوسرا کیا؟ منصوب۔ یہ دیکھتے ہیں نصب، یہ نصب ہے، اس میں دونوں شرط پائی جا رہی ہیں، مفرد بھی ہے اور منصوب